بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 19 اکتوبر ہفتے کا دن۔ آج کے ویلاگ میں بڑی اہم تفصیلات جو رات بھر ہوتا رہا، آج اس کی تازہ ترین جو ترامیم کی لسٹ بھی سامنے آ چکی ہے، اور اب عمران خان کے پاس ان آئینی ترامیم کو تحریک انصاف کی پہلی ترجیح کیوں بننا چاہیے؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ حکومت کے پاس نمبر نہیں ہے۔ بلاول نے آج بڑی خطرناک دھمکیاں دی، حیدرآباد سے سیدھا مولانا کے پاس، اور جو سینٹ کا اجلاس ملتوی ہوا، اب رات گئے عمران خان سے ملاقات کی کوششیں بھی ہیں، اور بلاول نے تسلیم بھی کیا، دھمکیاں بھی دی، خان تک پہنچائی جا رہی ہیں، اور امید ہے کہ میرا بھی یہ پیغام تحریک انصاف کی قیادت تک پہنچے گا۔ فیصل واڈا بھی آج ناکام ہوا۔ آج رات جو ترامیم تھی وہ تو بچ گئیں، نہیں ہو سکیں، لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ مولانا کے گھر تو اس وقت دیکھیں میلہ لگا ہوا ہے۔ مولانا نے تحریک انصاف کو عشائیہ دیا، اچھا کھانا کھلایا، اور حکومت کو نمک پارے کھلا دیے۔ یہ اس وقت وہ بیٹسمین ہے خان کی ٹیم کے جو 9ویں نمبر پہ کھڑے ہیں اور میچ کو 25 تاریخ تک لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ مولانا کو پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ کل سے اسکول کالج بھی کھلنے لگے ہیں، وہ معاملہ بھی اب دوبارہ اٹھے گا اس وقت۔ لیکن پاکستان میں لوگ سوچ رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں بار بار کہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہو گیا، ان کا الیکشن بھی چوری ہوا، مینڈیٹ چھینا گیا، فارم 47 پہ ناجائز حکومت بھی بن گئی، ناجائز مقدمے، خان جیل میں، اس کی بیوی، اس کی بہنیں، کارکن شہید ہوئے، ظلم و ستم ہوا، عدالتوں سے جو فیصلے آئے، نیب سے جو وارداتیں ہوئیں، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اگر ترامیم ہوگی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ترامیم میں ایسا ہے کیا؟ حکومت کیوں پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں؟ یہ جو فساد برپا ہے، اس سے پیچھے ہٹنے پر وہ کیوں راضی نہیں؟ اگر یہ ترامیم منظور ہوں گے تو کیا ہو سکتا ہے؟ مولانا کیوں جو ہمیشہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے، پہلی دفعہ تحریک انصاف کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے؟ یہ ترامیم کیوں چھپائی جا رہی تھی؟ اس میں اصل نشانہ دو لوگ ہیں، صرف دو لوگ، یاد رکھیں، ایک عمران خان اور دوسرا چیف جسٹس منصور علی شاہ۔ آپ ان ترامیم کو دیکھیں، 2-3 مہینے بحث ہو سکتی تھی، لیکن کیا وجہ جو سینیٹرز اغوا کیے گئے، ڈاکٹر زرکا ہیں، سیف اللہ ابڑو ہیں، اختر مینگل کے 2 سینیٹر ہیں، جے یو آئی کے 2 سینیٹر۔ اب جے یو آئی وہ جماعت ہے مولانا کی کہ نیب نے بلانے کی دھمکی دی، مولانا نے کہا ہم کور کمانڈر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، نیب نے معافی مانگ لی، لیکن یہاں مولانا بھی ان کے ظلم و ستم سے نہیں بچ سکے۔ ایک سینیٹر آپ کو پتہ ہے جے یو آئی کا اسپتال میں گردوں کے مرض میں ڈائلسس کروا رہا تھا، یہ اسے بھی اسپتال سے اٹھا کے لے گئے۔ آخر ان ترامیم میں ایسا کیا ہے کہ اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں ہر صورت میں کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں رکھیں 5 نومبر کی تاریخ، امریکہ کے الیکشن میں صرف 16 دن رہ گئے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سب کی نظریں ان 16 دنوں پہ۔ اس سے پہلے یہ تمام واردات کر کے ملک کا آئین بدلیں، قانون بدلیں، خان کے معاملے کو حل کریں، کیونکہ انہوں نے دیکھیں ہر کوشش کر لی، نہ خان کی مقبولیت کام ہوئی، ہر ظلم و ستم جو آپ سوچ سکتے ہیں انہوں نے کر لیا، معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ یہ اپنے ہر اجلاس میں، میٹنگز میں، جو ہیڈ کوارٹرز میں کہیں بھی ہوں، وہاں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں، طاقت کے ناخدا بنے ہوئے ہم خان کو قابو نہیں کر سکے۔ ہم نے پاکستان کے ہر وزیر اعظم، ہر صدر کو جب جسے چاہا جہاں قابو کر لی، خان ہم سے قابو نہیں آ رہا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں اس وقت، ایک فرد واحد کے گرد عمران خان کے گھوم رہا ہے۔ خان کو یہ جیل میں نقصان پہنچا نہیں سکتے، انہیں پتہ ہے پھر یہ نہیں بچیں گے۔ اب قانونی اور آئینی طریقے سے خان کو پھنسانا ہے، وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہے۔ خان اس وقت انڈر ٹرائل ہے، انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ انڈر ٹرائل ملزم کو ضمانت مل جاتی ہے، خان کی ضمانت نہیں ہونے دے رہے۔ بظاہر انہوں نے ایک آئین اور قانون کا جال بچھایا ہوا ہے، اور پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ سب 2 نمبر ہے، قانون اور آئین تو پاکستان میں موجود ہی نہیں، لیکن اسی 2 نمبر آئین اور قانون کو یہ تسلیم بھی کر رہے ہیں پاکستان کی عوام۔ خان کی ابھی 15 دن ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے اسی قانون پر پابندی لگائی، لوگوں نے تسلیم کر لی۔ جب بھی عمران خان کے بارے میں دیکھیں کوئی کیس عدالت میں جاتا ہے، وہ شواہد نہیں ہوتے، وہ بے بنیاد کیسز ہیں، عدالتوں میں وہ نہیں ٹھہر سکتے۔ خان کے 5 بڑے کیس آپ دیکھ لیں، توشہ خانہ سائفر، عدت کا کیس، 9 مئی کا کیس، نیب القادر ٹرسٹ، یہ 5 کے 5 کیسز عدالتوں میں اڑ گئے۔ 200 کیسز جو بنائے وہ کیا ہے؟ کوئی توہین جج کا کیس ہے، کوئی دفعہ 144 ہے، وہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے کیس۔ اب ان کے پاس کوئی ایسا مواد نہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھ سکیں۔ کیسز کو ملتوی آخر یہ کب تک کر سکتے ہیں؟ ہر جج کو یہ قابو نہیں کر سکتے۔ 6 جج ہائی کورٹ کے ابھی تک قابو میں نہیں آ رہے، سپریم کورٹ کے یہ 8 جج ابھی تک قابو نہیں آ رہے۔ مخصوص نشستوں پہ آج انہوں نے پھر فیصلہ دے دیا، 4تھی مرتبہ۔ الیکشن کالعدم ہونے کا پورا خطرہ ہے، پورے کا پورا نظام اس وقت اندیشوں پہ چل رہے ہیں ان کے۔ خان کو یہ مینیج نہیں کر سکے، ججز کو یہ مینیج نہیں، کہ خان کو دیکھیں ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش کرتے رہے، خان نہیں مانا۔ نواز شریف مان گیا تھا، چلا گیا، معاملہ اس حد تک گیا ہی نہیں۔ بینظیر ملک سے ان کا کام چلتا رہا، ورنہ وہاں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا۔ خان نہیں جا رہا۔ اب ایک ہی طریقہ، یا تو خان کو جیل سے باہر نکال دے، جو یہ کر نہیں سکتے۔ خان کو جیل سے باہر نکالا، آپ کو پتہ کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر انہیں ہول اٹھتے ہیں، اور خان کو اگر جیل میں کچھ کر دیا، یہ سوچ کر انہیں نیندیں نہیں آتی کہ پھر کیا ہوگا۔ اسی لیے آئین اور قانون کے تحت یہ عمران خان کو ذوالفقار علی بھٹو والا معاملہ بنانا چاہتے ہیں، اور اس پر ستم زری دیکھیں، ستم ظریفی یہ ہے کہ اس وقت بلاول جو نواسا ہے اس سے لیڈ کروا رہے ہیں۔ اس پوری واردات کو
ایک وزارت عظمیٰ کے لیے وہ آئین، قانون، جمہوریت، انسانی حقوق، ان تمام چیزوں سے زرداری کا لونڈا بیٹا کھیل رہا ہے وہ، جس کے نانا نے جو خود اسی واردات کا بعد میں شکار ہو۔ میں آگے بلاول کے بارے میں ایسا آج رگڑا لگاتا ہوں، آپ یاد رکھیں گے ذرا، پہلے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ انہیں پتہ ہے خان کو ابھی تک ان حالات کی خبر نہیں، یہ جو 15 دن گزرے ہیں ان آئینی ترامیم پر، یہ تحریک انصاف کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تحریک انصاف ترمیم تک پاس کروا لیں، کوئی چال لگا لیں، نہ ہو تو پھر جس طرح جیمرز لگا کے سینٹ کی کھڑکیاں، دروازے، روشن دان سب بند کر کے اچانک سپیکر اٹھ کے کہہ دیں جی ترمیم پاس ہو گئی، میرے پاس نتیجہ آ گیا، پی ٹی وی بلاک کر دیں۔ شہباز شریف کی جو پارٹ 1 تھی ان کی پی ڈی ایم کی حکومت، دیکھیں انہوں نے آخری دن میں 23 بل پاس کروائے، کورم پورا ہی نہیں، بندے 9 بندے تھے ٹوٹل، انہوں نے بل پاس کروا دیے۔ الیکشن میں آپ دیکھ لیں تحریک انصاف جیتی ہوئی، کلین سویپ، 2/3 میجورٹی، 9 فروری انہوں نے سارے نتائج بدل دیے، فارم 47 کی حکومت بنا دی، فارم 45 سارے الیکشن کمیشن کے غائب کرا دی، جیتے ہوئے لوگوں کو ہرا دیا، ہارے ہوئے کو جتوا دیا۔ پارلیمنٹ میں، سینٹ میں اس وقت فارم 47 کے انہی لوگوں کا قبضہ ہے، تو یہ لوگ جو واردات کر سکتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو یہ نہیں مانتے، مخصوص نشستوں میں 4تھی دفعہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے الیکشن کمیشن کو، تو ان لوگوں سے کوئی بعید نہیں ہے، کسی حد تک بھی گزر سکتے ہیں۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا عارف علوی نے ایک آرڈیننس، ان لوگوں نے عارف علوی سے پیچھے کروا دے، جو عارف علوی نے ٹویٹ کر کے کہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں، میرے سٹاف کو انہوں نے پتہ نہیں کس طرح منظور کروا لی، تو ان سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اب بات سادہ سی یہ آئینی ترمیم، اس میں اصل میں ہے کیا؟ اب جو نکات سامنے آگے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی جو ترمیم ہے، ایک تو چیف جسٹس کی تعیناتی پارلیمانی کمیٹی، بظاہر تو 12 رکنی کمیٹی بنا رہے ہیں، اصل انچارج وزیر اعظم ہے شہباز شریف، جو شہباز شریف گیٹ نمبر 4 کے نیچے کام کرتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ نشانہ میں نے بتایا 2 لوگ ہیں، ایک عمران خان، ایک منصور علی شاہ۔ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے کیونکہ خان کی رہائی وہاں سے ہونی ہے، اور یہ سب کچھ 25 سے پہلے کر رہے ہیں، اسی لیے تجویز انہوں نے کیا دی، موسٹ سینئر جج وہ بنائے، چیف جسٹس نہیں بن سکتا، موسٹ سینئر جج 3 چیف سینئرز میں سے کوئی لے لیں، وہ جیا آفریدی کو لے لیں، وہ انکار کرے تو جسٹس امین الدین خان ہے۔ ووٹ لینے کے لیے پھر آرٹیکل 63A فلور کراسنگ، اس میں ووٹ گنا جائے، بے شک ڈی سیٹ ہوتا ہے ہو جائے، اس کو دوبارہ ہم سرکاری کوئی عہدہ دے دیں گے، یہ نور عالم خان ابھی بھی PAC کا چیئرمین ہے۔ اب جو کمیٹی بنائی جائے وہ سپریم کورٹ کے نہیں بلکہ ہائی کورٹ کے ججز کو بھی ان فیصلوں پر ٹرانسفر کرے، ہٹا سکے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی فیصلہ خان کے بارے میں نہ دے سکے، جوڈیشل کمیشن میں ان کا معاملہ لے جائے۔ الیکشن کمشنر جو ان کا اپنا سردار سکندر سلطان راجہ ریٹائر ہو رہا ہے 25 تاریخ کو، اس کی 90 دن کی ایکسٹینشن، 90 دن بعد اس کو دوبارہ مطلب 3 مہینے میں پہلے تو سارا کام اپنا ٹھیک کروا لیں، اگلے 5 سال کا۔ پھر جو بھی جج لگایا جائے وہ شہباز شریف کی مرضی کا، چاہے وہ الیکشن ٹریبیونل میں لگائیں، سیاسی طور پر اپنی مرضی سے شہباز شریف لگائیں، فوجی عدالتیں جو ہیں وہ شروع کروائیں، اور وہ لازمی شروع کروائیں، ہر اس بندے کے خلاف جو ان کے خلاف بات کرے اسے نشانہ عبرت بنا دیں۔ یہ جو سوشل میڈیا کے بھی لاہور کا واقعے کی رپورٹ ہے، ان سب کو دہشت گردی میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پاکستان میں خواتین کو گھسیٹیں، لوگوں کی بہو بہنوں بیٹیوں کو اغوا کریں، کوئی پوچھے نہ۔ انہیں اصل میں غصہ ہے پاکستان کی عوام پہ کہ ہر چال ان کی ناکام، 8 فروری کے الیکشن ناکام ہوئے، ججز کو مینج کرنے کے وہ ناکام ہوئے، آپریشن عزم استحکام نہیں شروع ہو سکا، جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا، وہ خان کے خلاف وعدہ معاف گوا نہیں بنا، ملک ریاض وعدہ معاف گوا نہیں بنا، زلفی بخاری نہیں بنا، خان کی کابینہ کے نہیں لوگ بنے، مراد سعید ابھی تک نہیں پکڑا گیا، 9 مئی کا بیانیہ ناکام ہوا، جتنے طریقے سے آپ کو سارے عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ اس لیے اب سوال اٹھتے ہیں ان کی میٹنگز میں کہ آپ نے حاصل وصول کیا کیا اب تک؟ مولانا فضل الرحمان آپ سے قابو نہیں ہو رہا، اور مولانا کو پتہ ہے کہ یہ سویلین فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نواز شریف کو واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ نے کہا واضح طور پر کہ ایک دفعہ یہ عدالتوں کو کنٹرول کر لو، ملٹری کورٹ میں قانون جائز کرواؤ، دیکھو ہم خان کو سزا دلوا کر دکھائیں گے۔ آج خان کی 15 دن سے ملاقات بند ہیں، عدالتیں آپ کو دیکھ لیں کیا کر سکیں یہ لوگ۔ اور نون لیگ کے تمام لوگ اس وقت آپ کو پتہ ہے ایکسٹینشن دینے کا جو معاملہ ہے وہ سارے کا سارا سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکلنا چاہیے، یہ تنگ آ گیا سیاستدانوں کو منتیں کر کر کے، اسی لیے بلاول کہہ رہا ہے میں ہر حد تک جاؤں گا۔ وہ حد کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سینٹ میں آج مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اختر مینگل کے 2 لوگ آپ نے اٹھائے، نسیمہ شاہ کا شوہر آپ نے اٹھایا، اس کے بیٹے اٹھائے، ان کا مولانا کا اپنا ایک ڈائلسس کرا رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا گردوں کا علاج کا، اسے بھی اٹھا کے لے گئے۔ مولانا کو اب قابو کرنے کے لیے جیتی ہوئے ایک سیٹ پر دوبارہ گنتی بھی شروع کروا رہے ہیں۔ ایک مولانا کا بندہ ویسے ہی انہوں نے اغوا کیا ہوا تھا، اب شاہ محمود قریشی جیسے نامی گرامی لوگوں کے بہو بیٹیوں پر ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں۔ بھئی پہلے تو عام لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، انہوں نے خاص الخاص کو بھی اسی لیے نہیں چھوڑا دکھانے کے لیے خان کی دونوں بہنیں جیل میں، سیاست میں ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا یہ ویلاگ میرا سنبھال کے رکھیں، یقین کریں اس میں بڑے اہم فگرز ہیں، حقائق ہے، یہ تاریخ آپ کو یاد رہے گی۔ 2 سال 6 مہینوں میں سیاسی رہنماؤں، سوشل میڈیا، صحافیوں، پاکستان کی عوام سمیت
عزت اور غیرت پر اس وقت 350 سے زائد مقدمے خواتین کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، جو خواتین سے زیادتیاں ہوتی ہیں، اس میں دوپٹہ چھیننے سے لے کر کھینچنے سے لے کر جیل کے اندر زیادتی تک کے الزامات لگتے رہے۔ 1500 سے زائد رہنماؤں کی بڑی گرفتاریاں اور 20,000 کے قریب جو ہے وہ کارکن، لوکل لیڈرشپ، یہ اٹھائے گئے لوگ ہیں۔ شہادتیں ہوئیں، ظلم و ستم ہوئے، اور 150 کے قریب اس وقت مسنگ پرسن ہے جو 2 سال میں، یہ میں اس 2 سال 6 مہینے کا ڈاٹا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کسی ویلاگ میں انشاءاللہ تفصیل سے نام شام بھی بتا دوں گا سارے۔ اب جو بلاول زرداری دھمکیاں دے رہا ہے، ہم ہر حد سے گزر جائیں گے۔ اب اس کے بعد حد میرے خیال میں تو یہی رہ گئی، ایٹم بم مار دیں، دیواروں میں چنوا دیں۔ اب تو تحریک انصاف کے لوگوں نے، رہنماؤں نے اپنے گھروں کی حفاظتی انتظامات میں بجلی کی تاریں لگا دی، کرنٹ چھوڑ دیا۔ جیسے وہ فارم ہاؤس ہے نا، یہاں میرا فارم ہاؤس آسٹریلیا میں بھیڑ بکریاں رکھتے ہیں، بھینسیں رکھتے ہیں، تاکہ وہ خنزیر، گیدڑ، بھیڑیے یہ حملہ نہ کر سکیں جانوروں پر۔ اس طرح فارم ہاؤس میں لگائے، وہ اب لوگ تحریک انصاف کے لوگ رہنما اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنے گھروں کی حفاظت اس طرح کر رہے ہیں۔ اب جو بلاول کی تقریر ہے حیدرآباد میں اس نے کی، بڑی ہی خطرناک تقریر۔ پہلے تو یہ اعتراف جرم بھی تھا، یہ اشتعال انگیز دھمکیاں بھی تھیں کہ آئینی ترمیم کو تحریک انصاف نے اگر ووٹ نہ دیا تو پھر یہ نون لیگ کی طرف سے باقی اتحادیوں سے مل کر وہ کام کرے گا جس سے ملک سیاسی عدم استحکام کی طرف جائے گا۔ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ متنازع راستہ ہے۔ اس نے ایک لفظ استعمال کیا، بروٹ میجورٹی۔ اس کے گوگل کر کے پڑھیں، اس کا مطلب کیا؟ بے رحمانہ استعمال یا ظالمانہ اکثریت۔ کبھی بھی کوئی گروہ یا پارٹی جس کی جو اقلیت میں ہو اور وہ ظالمانہ اکثریت بنانے کے لیے زبردستی غیر جمہوری، غیر انسانی طریقے کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے آخری حد تک جائیں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اگر میری کوشش ناکام ہوئی، جو میں بھی اسلام آباد جا کے آخری کوشش کروں گا، تو پھر آپ پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگ لیں، دعا مانگے تیرے نانا کے لیے۔ اپوزیشن کا کہتا جی جو راستہ ہے میں اس پہ اب مجبور ہوں، میں نہیں چلنا چاہتا لیکن میں چلوں گا۔ اور خود کہہ رہا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ لے کے خود اسمبلی میں جاؤں گا، اور ان لوگوں نے اگر ووٹ نہ دیا تو گھی تو عام طور پر ٹیڑھی انگلی سے نکلتا ہے، یہ کہتا ہے میں گھس کے اس کے اندر اپنی تشریف پر بھی لگا کے باہر آنا پا کروں گا۔ یہ اس کے الفاظ تھے آج کے۔ یہ ناکامی، ذہنی تناؤ، دباؤ، پریشانی، خفت، غصہ، ناراضگی، بے بسی، فرسٹریشن، دھمکیاں، جو آپ کہہ لیں، نانا کا انداز، نانا کا نقش قدم، وہی واردات، بالکل وہی بات۔ لیکن اسے یاد نہیں کہ اس کے نانا نے جب واردات کی تو جنرل ضیاء الحق 1976 میں آرمی چیف تھا، 77 میں اس کے نانا نے اپوزیشن کے ساتھ یہی تباہی و بربادی نکالی تھی، اور پورے 1 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کو اسی کے لگائے ہوئے آرمی چیف نے پھانسی پہ لٹکایا۔ تو یہ بلاول صاحب یہ یاد رکھے اپنے، یہ دھمکیاں بڑی خطرناک ہیں، لیکن کہ نانا ان سے بھی بڑی دھمکیاں دیتے تھے۔ وہ اپوزیشن کے ساتھ اپنے اقتدار میں کیا کیا کرتا رہا، 1970 میں دیکھ لیں، 1974 میں دیکھ لیں، پہلے بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ، شیخ مجیب کے ساتھ، اس کی اقلیت اکثریت میں بدلی، ادھر تم ادھر ہم کے نعرے لگائے۔ اور بہت سارے لوگوں کو تو پتہ نہیں، تاریخ تھوڑی سی پڑھیں کہ صحافیوں پر ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے زیادہ پابندیاں لگائی تھیں، سب سے زیادہ صحافی جیل میں تھے اس کے دور میں۔ اب یہ چونکہ صدر بھی رہا ہے، وزیر اعظم بھی رہا تھا، اور سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکا ہے، یہ بہت سے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے۔ 1977 کے انتخابات دیکھیں آپ، اس کے جس طرح چوری کی انہوں نے واردات کی، اس وقت بنی تھی پاکستان نیشنل الائنس PNP، مولانا فضل الرحمان کے والد بھی تھے، پروفیسر عبدالغفور حیدری تھے، نوابزادہ نصر اللہ تھے، مولانا مودودی تھے، پروفیسر عبدالغفور تھے، حیدری نہیں تھے۔ یہ ان کی اپوزیشن جماعتوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، شدید کریک ڈاؤن ذوالفقار علی بھٹو نے کروایا، اور اس کے پیچھے کون کھڑا تھا؟ جنرل ضیاء الحق، وہی ضیاء الحق جو بھٹو کے 8 قدم پیچھے چلتا تھا، بعد میں اسی کی پسلیاں توڑ کے پھانسی پہ لٹکایا اور انہیں جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا۔ تو اس کے بلاول کے پیچھے بھی طاقتور لوگ کھڑے ہیں، تو انجام پھر یہی ہوگا، بچے کا یہ بھی نہیں۔ دیکھیں 19 لوگوں کا یہ حال ہوا ہے وزیر اعظم کا، پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے، ایک ایک شخص سے حساب بھی لیں گے۔ آج یہ مولانا کے پاس دوبارہ جا رہا ہے، درخواست کرے گا کہ مولانا صاحب آج کی سیاست بھول جائیں، ووٹ ڈال دیں۔ مولانا ڈال دے گا پھر ووٹ، اور کوشش ان کی یہی ہے کہ آج عمران خان سے ملاقات ہو، دروازے کھلوائیں اڈیالہ کے، جا کے خان سے بات کریں ساری۔ اس نے کہا ہے خود اپنی تقریر میں، مولانا کو اور نون لیگ کو، تو نون لیگ پارٹی تو ایک پیج پہ ہے، اور قاضی فائز کو کہتے ہیں جی مائنس کرنے کی ہم نے بات بھی تسلیم کر لی، آئینی عدالت کو مائنس بھی کر دیا، آپ کی باتیں ہم نے تسلیم کی ہیں، اب پیچھے رہ کے ملٹری عدالت، انسانی حقوق کا معاملہ، عدلیہ پر جو پھندا ڈالنا ہے۔ یہ بار بار قائد اعظم کے حوالے سے بات کرتا ہے جی آئینی عدالت کی بات قائد اعظم نے کی۔ میں نے بڑی تاریخ کھنگالی، قائد اعظم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس نے ایک بات کی 1930 میں گول میں اس کانفرنس کی، قائد اعظم نے اس میں کہا تھا کہ عدلیہ کی جو آزادی ہے اس پر عدلیہ کے جو اختیارات ہیں وہ الگ ہوں۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ کبھی قائد اعظم نے اس طرح کی کوئی بات کی ہو۔ یہ آئینی ترمیم کے معاملے میں قائد اعظم غلط کوٹنگ کر رہا ہے۔ اب آئینی ترمیم کے بغیر دیکھیں انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ بھی کیا کیا نہیں کیا، یہ جو کرنا انہوں نے کیا 9 مئی کی جو رپورٹ ہے اب وہ نکالیں،
اس کی بنیاد پر یہ پھانسی کی سزا بنا سکتے ہیں. اور یہی یہ سوچ رہے ہیں ترمیم پاس کروانے کے لیے کیوں اتنے پاگل اور بے چین ہیں. ابھی سینٹ کا اجلاس آپ کو پتا جو کل صبح ہوگا. بلاول کہہ رہا ہے آج رات پوری کوشش کروں گا, پوری کوشش. مجھے تو میرے خیال میں سے چاہیے بلاول کو اپنے کزن مرتضیٰ جونیئر کو بھی ساتھ لے, دونوں جائیں مل کے کوشش کریں وہاں اکٹھے, دونوں ایک جیسے ہیں. شاید کوئی آئینی ترمیم پہ بات مان جائے, مولانا نہیں مانے گا. اور یہ دیکھیں یہ صرف سیاستدانوں کے خلاف آئینی ترمیم نہیں ہے, یہ ابھی جو جیسے پنجاب کالج کا واقعہ ہوا اس کی انہوں نے انکوائری کمیٹی بنائی. آپ دیکھیں کہ پنجاب کالج انتظامیہ کو خود ان کی کمیٹی نے ذمہ دار ٹھہرایا, بدلے میں انہوں نے مقدمہ صحافیوں پہ جا کیا. وہ ساری فوٹیجز سب کو ڈیلیٹ کر دیا, سی سی ٹی وی جیسے 9 مئی میں کیا. اب ان کی وہ تھیف منسٹر میڈم کی باتوں پہ اب اداکار بھی بول رہے ہیں, ریما خان بول رہی ہیں, بشرا انصاری بول رہی ہیں. ابھی تو کل دیکھیں جب شروع ہوگا اسکول کالج دوبارہ وہ ان کو سمجھ آئے گی. لیکن یہ ساری واردات ہے جو میں نے آپ کے سامنے, تو آج ان کا جو اجلاس ہونے والا ہے 2 گھنٹے بعد, اس میں یہ کوشش کریں گے. اب اس سے تحریک انصاف کی پوری کوشش ہونی چاہیے اسے ناکام کرنے کی. اگر ان کی خان کے ساتھ رات کو ملاقات نہیں ہوئی, جب ابھی تک میرے پاس اطلاع نہیں آئی, تو آج ہو سکتا ہے یہ خان سے لازمی ملے اور یہ معاملہ ہو. اب دیکھتے ہیں اونٹ 12 یہ 24 گھنٹے ہیں آر پار کا معاملہ, اور ان کے پاس دن ہے 16 5 نومبر امریکہ کے الیکشن, اور ٹرمپ آ گیا کیونکہ قاضی جا رہا ہے, ٹرمپ آ رہا ہے, معاملہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اس لیے آپ نے ہمت نہیں ہارنی, بس ڈٹے رہیں, اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.